جب تک مولوی زندہ ہیں ایک عید تو نہیں ہو سکتی. اس کا کوئی فارمولہ میں ابھی تک ایجاد نہیں کر سکا. یہ بات کہ سورج کب طلوع ہونا ہے، فجر کب ہونی ہے، ظہر کب ہونی ہے، یہ بات کہ قمری مہینہ کب شروع ہونا ہے، شمسی کیلنڈر کیا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ علماء کا، مذہبی لوگوں کا فیصلہ کرنے کا کام ہی نہیں ہے سرے سے. یہ علم فلکیات کے ماہرین کا کام ہے. قمری مہینہ کیسے طے کیا جاتا تھا؟ مجھے یہ بتائیے کہ جب 30 دن پورے ہو جائیں تو پھر آپ چاند دیکھتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں کیوں نہیں دیکھتے؟ اگر چاند دیکھے بغیر نہیں فیصلہ ہو سکتا تو 30 تاریخ کو چاند کیوں نہیں دیکھتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے علم میں بھی یہ بات اسٹیبلش ہو چکی تھی کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. یعنی تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر فلکیات کے علم میں یہ بات طے ہو چکی تھی. یہ اس زمانے میں بھی ہر شخص کو معلوم ہو چکا تھا کہ قمری مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا، لہذا کوئی چاند نہیں دیکھتا. کبھی کبھی 29 کے معاملے میں آپ کو معلوم ہے کہ 29 دن اور کچھ گھنٹوں میں چاند کی پیدائش کا عمل ہوتا ہے، تو اس میں فرق واقع ہو جاتا تھا. اس زمانے میں ایک ہی طریقہ تھا اور وہ یہ ہے کہ افق پر چاند دیکھ لیا جائے. اس زمانے میں اب علم فلکیات کے ماہرین اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ وہ آپ کو 1000 سال کا کیلنڈر بنا کے دے سکتے ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ اس پر اصرار کرتے ہیں وہ نہ حدیث کا مطلب سمجھے ہیں نہ پیغمبر کے منصب کو سمجھ سکے ہیں. خدا کے پیغمبر علم فلکیات کے مسئلے حل کرنے کے لیے نہیں آتے. ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے رمضان میں روزے رکھو یا رمضان کے اختتام پر عید کرو. یہ رمضان کب آئے گا، کب جائے گا، اس کو علم کی روشنی میں طے کیا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ٹاٹ کا بوریا ڈال دیا جاتا تھا مسجد نبوی کی دیوار پر، اس کے سائے سے جمعہ کا اعلان کیا جاتا تھا. کیا آج بھی آپ یہی کرتے ہیں؟ یعنی اب ہمارے ہاتھ پر گھڑی بدھی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، فجر کی نماز کمرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، عشاء کی نماز کمرے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. کون سوری دیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ یہ کامیابی علم نے حاصل کی ہے. یعنی ایک ایسی مشین ایجاد کر دی ہے جو اوقات کے بارے میں مجھے بتا دیتی ہے. بالکل یہی صورتحال چاند کے بارے میں بھی ہو چکی ہے. اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ مولوی حضرات کے پاس ادب کے ساتھ جائیے اور ان سے کہیے کہ اس چیز کا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ علم فلکیات کا مسئلہ ہے، اس کو سائنسدانوں کو طے کرنے دیجیے اور اس کے بعد اس کو سائنسدانوں کے حوالے کر دیجیے. غلام اسحاق خان صاحب جب پاکستان کے صدر تھے تو انہوں نے مجھے رویت ہلال کمیٹی میں نامزد کر دیا. تو میں نے کوئی 2 دن کے توقف کے بعد ان کو خط لکھا کہ میں نے بہت غور کر کے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ میرے اندر وہ کیا زائد صلاحیت ہے چاند دیکھنے کے لیے. تو میں اس کو دریافت نہیں کر سکا، اس لیے معذرت کرتا. یہ میرا یا کسی دین کے عالم کا کام ہی نہیں ہے، حقیقت میں یہ سائنسدانوں کا کام ہے. تو پہلی چیز جو میں عرض کرتا ہوں وہ یہ ہے، جب تک آپ دیکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر ایک مسئلے کا تعلق ڈاکٹر سے ہے اور آپ اس کو ڈاکٹر کے سپرد نہیں کریں گے تو پھر آپ ساری زندگی عاملوں کے دھکے کھائیں گے. اس مسئلے کا تعلق علماء سے نہیں ہے، اس لیے ادب کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زبردستی چھین لیں، ادب کے ساتھ ان سے کہیں کہ آپ کوئی اور کام کر لیں.